السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک گیلری برنگ لائٹ ان لائف۔ آج ہم بات کریں گے، جیسے نارملی سب نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ سورات ہیں، کچھ آیت ہیں جو جلالی ہیں، یہ گرم صورت ہے، ٹھنڈی صورت، ایسا سنا ہوگا آپ نے۔ اور جیسا کہ مجھے سمجھ میں آیا ہے، میں تھوڑا بہت اس پہ ریسرچ بھی کی ہے کہ کیا سچ میں ایسا کچھ ہے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں کہ سورہ بقرہ اگر پڑھا 41 دن تو موکل آنے لگیں گے، کچھ ایسی چیزیں میں نے بہت لوگوں سے سنی ہے۔ جیسے آیت کریمہ کے بارے میں جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کی جو دعا ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کو مطلب مجھے سے پرسنلی کسی نے کہا کہ ایسی جگہ نہیں پڑھنا، ویسی جگہ نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قرآن کی کوئی بھی آیات جو بھی قرآن میں منشن ہے وہ جلالی ہے یا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے سوائے فائدہ پہنچانے کے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا نا، قرآن تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، قرآن پڑھنے سے رحمت آتی ہے، ہدایت آتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو پوری قرآن میں آیت ہی ہے، رائٹ، اسٹارٹنگ سورہ فاتحہ سے اینڈ سورہ ناس پہ۔ تو پھر کہاں سے قرآن کی کوئی صورت جلالی ہوگی جو آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ لوگ سورہ جن کے بارے میں بھی ایسا بولتے ہیں کہ ہم نے سورہ جن پڑھا تو ہمیں جنات نظر آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس انٹینشن سے پڑھیں، کیا پڑھیں ہیں، یا پھر اس کے ساتھ وہ کوئی اور عمل کیے ہیں، یا اللہ بہتر جانے۔ لیکن میری سمجھ سے پوری قرآن شروع سے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ قرآن، اللہ نے کہا کہ اگر تم کو بات کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے مجھ سے قرآن پڑھو، قرآن کے ذریعے مجھ سے بات کرو۔ تو جب اس کتاب کے ذریعے اس پاک کتاب کے ذریعے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو پھر اس میں جلالی یا پھر گرم اور ٹھنڈی صورت کہاں سے آ گئی؟ ہاں، ایک کانسیپٹ ہے قرآن کی، جیسے 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے پہلے جتنی صورتیں ہیں وہ سب مکی ہیں، مدینہ میں ہجرت فرمانے سے پہلے۔ اور جب وہ مدینہ میں ہجرت فرما چکے تھے اس کے بعد کی جو بھی صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں، 1/3 کہتے ہیں لوگ اس کو۔ 2/3 پارٹ مکی صورتوں کا ہے، 1/3 پارٹ مدنی صورتوں کا ہے۔ اور مکی صورتوں کی یہ خوبی ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر اللہ نے عرب کے لوگوں سے مخاطب ہو کے بات کی ہے، انہی کے بارے میں بات کی ہے۔ اور مدنی صورتوں میں مطلب مسلمان کو پروفٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مسلمانوں کے بارے میں بات کی ہے۔ بس اتنا سا ڈیفرنس ہے کہ اس میں مدنی اور مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے پہلے کی جو بھی صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، اور جب وہ ہجرت کر گئے مدینہ میں تو باقی کی صورتیں مدنی ہیں۔ تو 2/3 1/3 میں ڈیوائیڈڈ ہے، مکی زیادہ ہیں 2/3 اور مدنی کم ہے 1/3۔ مطلب کسی چیز کا اگر 3 حصہ کر دیا جائے تو 2 حصہ مکی صورتیں اور 1 حصہ مدنی صورت ہے۔ تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جیسے میں نے بھی بولا وہ عرب کے، لیکن ہاں اس سے ہم کو ہدایت لینی، ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں کتنے پروفٹ کے واقعے بتائے ہیں، جب آپ میننگس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھے گا ان کے اوپر کیا گزری، کیسے گزری، ہمیں بتائے، اس لیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لاجک پہ کہ ہم ہر چیز لاجک سے ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی لاجک تو ہے نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو لاجک ٹھیک ہے، لاجک پہ بات کرنا صحیح ہے، بٹ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو لیول آف ایمان ہے بہت ہائی ہوتا ہے، ہر چیز سے اوپر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ہمیں اللہ پہ یقین بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہت صحیح چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، بہت خراب چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں نا، دل کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اگر اللہ نے آپ کا دل ہی بدل دیا تو آپ کی پوری دنیا اور پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کرے سب کی زندگی بدلے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ سے ہدایت مانگیں، کچھ ملے نہ ملے ہدایت تو مل ہی جائے گی، ہدایت ملتی ہے۔ واضح ہے کہ اللہ مجھے نیک ہدایت دیجیے، کیونکہ ہم انسان، ہمارے ساتھ شیطان تو بالکل برابر برابر چلتا ہے، تو گڑبڑی تو ہو ہی سکتی ہے نا، انسان ہے ہم، کوئی وہ تو فرشتہ تو ہے نہیں، سب سے غلطی ہوتی ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ بٹ اپنے اندر امپرومنٹ لانا
बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब आप अल्लाह के करीब आएंगे, नमाज के करीब, तिलावत के करीब, अपने बिहेवियर को भी बदलें। तो कोई भी सूरत जलाली या ठंडी या गर्म ऐसा कुछ नहीं है। मक्की मदनी है जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया है, जैसे मुझे समझ में, जो मेरी सूरत से समझ में आया मुझको। और कुरान रहमत है, कुरान से हमको हिदायत मिलती है, कुरान पढ़ने से बरकत आती है, कुरान पढ़ने की, कोई भी सूरत पढ़ने के कोई नुकसानात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर टुडे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम।